اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان اتلو القرآن والقرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کی ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے اور جتنی مخلوقات کو یہاں بسایا ہے، اس سب کا مالک اور خالق وہ خود ہے۔ اس کی ربوبیت کی کوئی حدیں نہیں ہے، اس کی شان کا کوئی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی قدرت اور اس کا اختیار اور اس کا خالق کل ہونا صرف اسی ذات کو ہی زیبا ہے جو رب کائنات۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اپنی تخلیق میں بھی عاجز، اور اس نے اپنے آپ کو جو تعارف کروایا ہے وہ بڑا عجیب بھی ہے اور اسی کی شان کے لائق بھی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اپنے دست قدرت سے اس کائنات کے اندر تخلیق کیا ہے، اس سارے کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ میری تسبیح بیان کر رہی، میرے ذکر میں وہ مشغول ہے، میری ربوبیت کے گن گا رہی ہے، اور ساری کائنات میں میری عظمت اور تقدس کا ڈنکا ہر وقت بجتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو اس نے جب بنائی ہے تو عرشوں پر بسنے والے جو ملائکہ تھے اور اس کائنات میں جہاں کہیں بھی جو تھے، جس کام پر بھی تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ جب میں انسان کی تخلیق کر رہا ہوں اور اس میں اپنی طرف سے میں اس کو زندگی کے طور پر اپنا فیض عطا کروں تو تم نے سجدے میں گر جانا۔
اس حد تک اس کو عظمت دی، مگر ساتھ ہی اگر آپ انسان کی تخلیق کی طرف آئیں تو وہ عجیب ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ایک میں نے تمہیں قطرے سے پیدا کیا جو بھی بہت مہین، یعنی جس کو جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ کمتر ترین کہا جاتا، اور پھر وہاں سے میں نے تجھے اٹھا کر اپنا ایسا تقرب عطا فرمایا جس کے نتیجے میں نے جبرائیل کو بھی سجدہ کروایا، اور اس کو اس جہان میں آ کر بسایا۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا کیا کچھ نہیں بنایا۔ آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بلند پہاڑ ہوتے ہیں، ان پر برف پڑتی ہے، پھر موسم ایسا آتا ہے، سورج کی ڈیوٹی ہے، وہ اس برف کے بڑے بڑے پہاڑوں کو پگھلاتا ہے، پھر ان کے ندی نالے بناتا ہے، پھر ان کو بہاتا ہے، پھر دریاؤں میں لاتا ہے، اس کے بعد ہماری زمین کو سیراب کرواتا ہے، اس میں سے ہمارے لیے رزق اگاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے دسترخوان پر لاتا ہے۔ کیا اس کی قدرت! انسان کی اپنی حیثیت کیا تھی! تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان میں پیدا فرمایا تو ایک عجیب اعلان کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ فخر کائنات ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی اگر آپ عظمت اور شان کا مینار بنائیں تو جہاں فرشتوں سمیت ساری مخلوقات کی عظمتوں کے مینار کی چوٹی ہوگی، وہاں محمد رسول اللہ کے جوتی مبارک کے پہلی دھول کا ذرہ حاصل۔ کہاں سے کہاں اس نے جا کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا، میں کل میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمتوں کے باوجود آپ اعلان کر دیے ہمیشہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے انہیں اتنی عظمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا تو سب کچھ جو چاہے نماز ہے، میری یہ قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے میری جان حاضر ہے، اور میرے سارے سجدے اور میری ساری متاع حیات اللہ کے اوپر قربان۔ جس کو قربانی کا یہ جذبہ، جس کا اظہار اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا ہے، اس میں سے کوئی ذرہ عطا ہو جاتا ہے وہ صاحب ایمان ہو جاتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کی امت محمدیہ کو ایک عجیب تحفہ تھا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی نبوت کے فیضان کے صدقے انسانیت پر ایک بہت بڑا انعام ہے، بڑی انعام آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب یہ آسمانوں سے چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلب اطہر پر آیا ہے، اور جو فرشتہ لایا ہے اس کلام
کو لانے کی برکت سے وہ فرشتہ بھی ساری کائنات کے فرشتوں سے سب سے افضل قرار پایا۔ جس رات کو یہ اللہ کا پاک کلام اس جہان پر آیا، اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری راتوں سے افضل قرار دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس ہستی پر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ کہا۔ جس شہر پر بستی پر آیا اس بستی کو بھی اللہ نے ساری بستیوں کی ماں قرار دے دی۔ ام القری، مکے کو اتنی بستیاں بسائی ہیں میرے اللہ نے، ان سب کی ماں ہے مکہ۔ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ اس شہر کی، اس بستی کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو خصوصیات پوری دنیا کے کسی شہر میں آپ چلے جائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، پلازے ہوں گے، سڑکیں ہوں گی، پارک ہوں گے، دنیا جہان کی لطف سامانیاں ہوگی، مگر جو مکے میں ہے وہ دنیا کے اور کسی بستی میں نہیں۔ اسی طرح جس امت پر اس نے یہ اللہ کا انعام عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان بھی وہاں موجود ہوگا، میدان لگا ہوا ہوگا، صف در صف فرشتے ہانک کر انسانوں کو کھڑا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی جب نگاہ پڑے گی تو سب سے زیادہ جو انسان وہاں موجود ہوں گے وہ میری امت کے۔ فرمایا ٹوٹل 120 صفیں لگیں گی اس کے بعد، 120 صفوں میں سارے انسان فرشتے ہانک کر کھڑے کر دیں، مگر فرمایا اس میں سے 80 صفیں میری امت کی۔ مگر امت کا حال جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں، یہ قرآن ہمارے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہمارے پاس، اتنے بڑے انعام ہمارے پاس، اتنا بڑا پیغام ہمارے پاس، مگر ہماری حالت کیا؟ یہ اصل لمحہ فکریہ ہے امت کی آج۔ ہم جو زندگی جی رہے ہیں، آپ اگر اس کا تجزیہ خود بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے اکیلے میں سوچ کر بڑے دھیان سے کریں تو صبح سے لے کر شام تک ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سارا کچھ، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی کا ہر لمحہ، میری موت، یہ سارے کا سارا میں نے اللہ پر وار کیا۔ اگر ہم بھی آج سارا دن اپنے لیے جینے کے ساتھ اگر کچھ وقت ہم بھی اللہ کے دین کو دے کر جینا کا سلیقہ سیکھ جائیں تو محمد اور رسول اللہ کی نبوت کا فیضان اور اللہ کے پاک نام کا رخ ہماری طرف ہو جائے، پھر ہم اس کے ہو جائیں گے۔ تو جس کو یہ جذبہ آ جاتا ہے، جس کی زندگی کا رخ اس راستے پر ہو جاتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کف پا کا راہی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ بھی سنبھال لیتا ہے اور اللہ کا رسول بھی سنبھال لیتا ہے۔ یہ ہمیں زندگی چاہیے
اور اس کے لیے ہمیں اس جہان میں جو کچھ بھی دینا پڑے، اگر ہم وہ سارا کچھ دے کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حضور سرخرو ہو جاتے ہیں تو ہم بہت بڑا انعام پا جاتے ہیں۔ یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ مکی سورت ہے، سورت نمل ہے، اس میں 93 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ یہ آخری جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ 2 آیتیں ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں۔ کائنات میں عجیب اللہ نے انسان پیدا فرمایا ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، زبان مبارک کو جنبش نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے جب میں بلواتا ہوں تو وہ ہستی بولتا ہے، جب میں بس کر دیتا ہوں تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فرما رہا آخر تک کوئی مول تپونا ہے نا حشر والے دیہڑے، اس بارے میں اللہ نے پوچھنا تو ہے نا ہم سے کہ تمہیں جو میں نے یہ کچھ دیا تھا اور اس کائنات کا سب سے بڑا انعام دیا تھا، محمد رسول اللہ تمہارے سپرد کیا تھا، تم نے اس ہستی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور جو اوپر سے میں نے اتنا بڑا نظام کلام انعام نازل کیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہی پوچھنا ہے اس کو، باقی کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ آپ دیکھیں جب اس جہان سے بندہ چلا جاتا ہے وہ کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہوتا ہے، اس پر مٹی آ جاتی ہے، بڑے سے بڑے عزیز و اقارب اور اولادیں اور نیک اور دوست اور بڑے اس کے جو ہیں وہ ہمدرد وہ بھی سارے چھوڑ کر آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں ماں ربک، رے تو کس کا ہو کر اس جہان میں رہتا رہا، تیرا رب کون تھا؟ اسی سوال کے جواب کے لیے اپنے آپ کو زندگی بھر تیار کر کے اس جہان سے کوچ کرنے کا نام اسلام ہے، اور وہی مسلمان ہے اور وہی صاحب ایمان۔ اگر اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی بھی طریقہ انداز ہے تو اللہ کے حضور اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ سورۃ نمل جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے بھی احوال ہیں، اس کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہوا جو ہے وہ بھی اس کے حکم کی پابند ہے، یہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، یہ جو زمین کے اوپر جن ہیں یہ بھی سارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جس جن کو جو حکم دیتا تھا وہ حکم وہ بجا لاتا تھا، نہیں بجا لاتا تھا تو سزا پاتا تھا۔ یہ سارے احوال قرآن میں موجود ہیں۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ زمین پر چلنے والی کیڑیاں مکوڑے، یہ جو کیڑیاں یہ نمل کہتے ہی وہ چونٹی کو ہے، کیڑی کو، کیڑے مکوڑے نہیں جو زمین پر چل رہے ہوتے، یہ موجود تھے۔ قرآن بتا رہا ہے ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، تو کیڑے مکوڑوں کی جو ملکہ تھی جو بڑی، اس نے دیکھا ہے بھائی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے اس نے حکم دیا کہ ساری کی ساری کیڑیاں اپنی اپنی خودوں میں چلی جا، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روز ڈالے۔ کیڑیوں پر بھی اتنی دہشت ہے اس انسان کی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا قرآن کریم میں موجود محل بنوا رہے ہیں اپنا،
جن کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ توڑ توڑ کر پتھر لا رہے ہیں، دیواریں بن رہی ہیں، چھتیں لگ رہی ہیں، فرش بن رہے ہیں، شیشے کے فرش لگ رہے ہیں، مقناطیس کے لگ رہے ہیں، کھڑے ہیں اوپر نگرانی فرما رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جو میں محل بنوا رہا ہوں یہ محل ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کے حضور جانا پڑ جائے۔ جس چھڑی مبارک سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے، گن کا کیڑا اسی میں پڑ گیا، حالانکہ کیڑے تو ان کے حکم کے محتاج تھے، قرآن میں موجود ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو کیڑا ان کے اس چھڑی کے اندر جو داخل ہوا اس نے گن کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ جب کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام جب لکڑی کمزور ہوئی اور پھر ان سے گرے وہاں، تو تب دنیا کو پتا چلا کہ اللہ کا پیغمبر تو چلا گیا۔ یہ حقیقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے، اسی نمل کی آخری دو آیتیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ آج انداز دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تجھے قرآن نہ پڑھ کے سنا دوں، اتلو القرآن، میں تلاوت کر کے نہ تجھے بتا دوں تو کیا ہے، تیری زندگی کیا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے، تو کیا کرتا پھر رہا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، اللہ کی پسند سے تجھے کیا ملے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا حشر کے دن تو تجھے کیا ہوگا، یہ نہ بتاؤں تمہیں۔ اگر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے شعور سے لے کر لا شعور تک، ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک، اگر ہماری سوچوں میں، ہماری زندگی کی حرکت میں، ہمارے سانسوں کی آمد اور رفت میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں، ہمارے خون کی گردش میں، ہمارے ایک ایک اس جسم کے مسام کے اندر اگر اللہ کا ذاتی انعام، محمد اور رسول اللہ کا فیضان اور قرآن کا یہ پیغام، اگر اس کا عمل دخل ہے تو تم مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، حشر کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے، محمد اور رسول اللہ کی شفاعت پا جاؤ گے۔ اگر تیری زندگی کے اندر یہ قرآن، یہ اسلام، اللہ کا پاک نام، محمد اور رسول اللہ کی نبوت کا فیضان نہیں ہے تو تم جو کچھ بھی ہو تم ناکام ہو جاؤ۔ یہ پیغام ہے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں یہ نہ پڑھ کے تمہیں سنا دوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بھائی تم کیا ہو، کیا کرنا چاہیے اور کیا کرتے پھر رہے ہو۔ جب انسان اس جہان سے جا رہا ہوتا ہے تو حدیث مبارک ہے، ملک الموت جب آتا ہے اور اس کی روح کھینچتا ہے اور اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو بے حس کر دیتا ہے، پاؤں کے ناخن سے وہ شروع کرتا ہے، جب وہاں سے روح نکلتی ہے تو پھر اس کا پاؤں ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم۔ پھر جب اوپر اوپر آتا چلا جاتا ہے تو جس جس جسم سے روح نکلتا چلا جاتا ہے وہ جسم سارے کا سارا بے حس بے جان ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر موت طاری ہوتی چلی جاتی، حتیٰ کہ وہ جسم سے روح کو کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے۔ اور پھر جو اوپر لواحقین ہیں، اس کے گھر والے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کی روح نکال کر جاتا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں تو حدیث مبارکہ ہے وہ رک کر کہتا ہے، پچھلے جو رو رہے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں اس کو ٹھکانے لگا کر تمہارے اوپر بھی آ رہا ہوں، اور میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر کو کھنڈر نہیں کر دیتا، یہ بھی میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں تمہیں قرآن نہ پڑھ کے سنا دوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا کلام ہوگا مسلمان کے لیے، اور اس سے بڑھ کر کیا پیغام ہوگا۔ جو بھی اپنے آپ کو اس جہان میں رکھ رہا ہے اور بڑی موجوں میں پھر رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے بھی یہ پیغام۔
فرمایا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ لوگو اگر تم اس کی بات کو سنو گے، جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے اس کو تم اہمیت دو گے، اس پیغام کو زندگی کا حاصل بناؤ گے، اس راستے پر آؤ گے، تو پھر تمہارے لیے جو کچھ بھی تم محنت کرو گے اللہ تمہیں اس کا صلہ وہاں دے گا۔ تم بہت نفع کا سودا کر کے آ رہے ہو کہ بڑا انعام ہوگا تمہیں، اس کا اللہ کریم بڑا اجر دے گا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تم نے اپنے لیے بہت بڑا انعام پایا۔ ہمارا اگر کوئی زندگی کے اندر توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تو کیا یہ قرآن نہیں ہونا چاہیے، اسلام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہاں پھر رہے؟ ہائے ہائے۔ فرمایا فمن ضل، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کا راستہ اپنایا، اپنی مرضی کر کے تم نے اس جہان میں جینے کا انداز اپنایا، فقل، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ اعلان کر دیں، انما انا من المنذرین، میں نے تو تمہیں بتانا تھا، میں نے تو تمہیں سمجھانا تھا، میں نے تو تمہارے آگے اللہ کے پاک کلام کا پیغام رکھنا تھا، وہ میں کر رہا ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگر تم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی میں نسبت پیدا نہیں کی تو بہت بڑے گھاٹے پر جا رہے ہو۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، منذرین، انذار کر رہے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پہلے سے بتا دینا کہ میاں جس راستے پر تم جا رہے ہو اس کے آگے کنواں ہے، اس کے آگے دریا ہے، سمندر ہے، گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہٹ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، آؤ میں تمہیں اس راستے پر چلاؤں جس پر جب تم چلو گے تو اللہ کے حضور جا کر کھڑے ہوگے تو اللہ تم پر راضی ہو جائے گا اور تم اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ آؤ میں تمہیں اس راستے پر چلاؤں۔ ما وقل الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے تمہیں یہ پیغام دیا، اسلام دیا، محمد رسول اللہ جیسا انسان۔ کوئی عام ہی نام ہے؟ آج ہم میں سے کس کو اس کا احساس ہے؟ ہماری زندگی کے اندر صبح سے شام تک کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہاں تک عمل دخل ہے؟ سنت خیر الانام کے ہم کہاں تک احساس کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بہت میرے اللہ کا احسان ہے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں دیا۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہمارے لیے کتنا بڑا احسان، اس کی کتنی برکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ پہاڑوں اور درختوں اور میدانوں اور ریت کے ذروں پر اور جھاڑیوں کے تنوں اور درختوں اور پتوں پر اٹھتی تھی، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تھی وہ سارے کے سارے ذرے جو ہے وہ ستارے بن جاتے تھے۔ جہاں جہاں نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو ہم اگر بھٹکتے پھر رہے ہیں، روتے پھر رہے ہیں، حالات کے ستائے ہوئے ہم در در پر مارے مارے پھر رہے ہیں، تو ہمیں تو پھر اتنا بھی نگاہ مقدس سے حصہ نہ ملا جو ہمارے لیے کم از کم سیدھے راستے پر تو چلنے کے قابل بنا دیتا۔ ہم کہاں بھٹکے پھر؟ سنت مطہر و مقدس کا اللہ نے کوئی نعم البدل نہیں بنایا، اور وہ بتا دے گا، وہ دکھا دے گا،
اللہ فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، میں تمہیں عن قریب دکھا دوں گا اللہ کی نشانیاں، کہ جو اللہ نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے، یا جو طاغوت کے کہنے پر تم اس کی طرف جا رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ ہماری قوم کا لیڈر، ہمارا عالم، ہمارا رہنما ہمیں یہ راستے نہیں بتاتا، ہمیں بھول بھلائیوں میں الجھاتا ہے۔ میرا بھائی، اسلام ایک بہت بڑا سیدھا پاکیزہ راستہ ہے، جس میں اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا بہت بڑا وعدہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر کے دن جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے اٹھے ہوئے اللہ کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ اٹھنے کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے، جب وہ کر رہا ہے وہی مسلمان اور وہی عیسائی، باقی سب غلاظت اور گندگی، اس کا کوئی حشر کے دن ویلیو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے حضور ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں، جس چیز کی ویلیو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب ایمان ہوگا جب حشر کے دن انسان کھڑے ہوں گے تو کوئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر اتنا نور برس رہا ہوگا، 1000 سال کی مسافت سے کھڑے ہوئے بندے کو پتہ لگ جائے گا کوئی محمد رسول اللہ کا اونٹی کٹا۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں بھیا، یہ کر کے جانا ہے ہم، یہی اعلان ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں تمہیں قرآن میں پڑھ کے سنا دوں کہ جو بھی ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ہدایت اس کو فائدہ دے گی اگر وہ اس راستے پر جا رہا ہے جو قرآن میں پڑھ کے سنا رہا۔ قرآن کی طرف آ جاؤ، اس پاکیزہ اور مقدس نظام پر آ جاؤ، جس کے دفاع کے لیے بڑی بڑی مقدس ہستیوں نے اپنے خون کے نذرانے دیے۔ آئے ہائے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ میں جس طرف یہ رخ کرتا ہے اس طرف سے شیطان بھاگ جاتا، جو اس کی زبان پر آتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کے نکلے ہوئے کئی الفاظ ایسے ہیں جو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا دی۔ پتہ ہے اس ہستی اس جہان سے کیسے گیا؟ اس کے خون کے قطروں نے، یہ ریاض الجنہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے اور سناتے تھے لوگوں کو، اس محراب میں جو اللہ کہتا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری ریاض من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں جو جنت کا ٹکڑا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے تھے، ان کے نشانوں پر عمر بن خطاب کا خون گرا۔ اس نے جنت میں اپنا خون دے کر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اسلام کے ساتھ وفا یہ ہوتی۔ تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کی حمد و ثنا ہے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، میں تمہیں وہ نشانیاں دکھا دے گا اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کیا ہو، کیا کرتے پھر رہے ہو، کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے حضور جب جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہی تمہیں ساری بات سمجھا دے گا۔
اور پھر عجیب، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب کسی سے غافل نہیں رہتا، اسے آسمانوں پر پتہ ہوتا ہے کہ نیچے کون کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میرے دین کے ساتھ نیچے زمین پر کیا ہو رہا ہے، کون اس کو بیچ بیچ کر کھا رہا ہے اور کون اس کے لیے جانیں لٹا رہا ہے، کون اس کی عظمت کے ساتھ دغاداریاں کر رہا ہے اور کون طاغوت کے ساتھ مل کر میرے دین کی عظمت اور تقدس کو داغدار کر رہا ہے۔ ہمارے ربوں کا بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں، اس کو پتا ہے میرے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو کر اس جہان میں رہنا ہی اسلام، اور اس وقت ہمارے سامنے اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا تبصرے ہو رہے ہیں، کیا کیا تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ این جی اوز اور یہ تنظیمیں اور یہ جماعتیں، یہ کیا کیا تبصرے اور کیا کیا عجیب و غریب اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں، اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ طاغوت کا پجاری اور کفر کے حواری، اللہ کے دین کی عظمت سے آری، سنت خیر الانام کے فراری طبقے سے چھٹ جاؤ، ان کو ان کے انجام پر جانے دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اسلام کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا اٹھا لو، اور اس کے لیے جو کچھ بھی دینا پڑے وہ قربان کر جاؤ۔ کل کو اللہ کے حضور محمد رسول اللہ کے روبرو ساری انسانیت کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کو پتا ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ فرما رہا ہے اللہ بھولتا نہیں کسی چیز کو، اس کو سب پتا ہے میری زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر کل کو اللہ کے حضور ہماری حاضری کے وقت اللہ کو ہمارا اس زمین پر زندگی گزارنے کا جو تھوڑا سا عرصہ ہے اگر یہ پسند آ گیا، اس میں سنت خیر الانام کی مہک آ گئی، فیضان محمدی کی روشنی آ گئی، ہمارے چہروں کے اوپر جو ہے وہ دیکھ کر دنیا بتا دے گی کہ یہ بندہ وہ ہے جو نے دنیا سے محمد رسول اللہ کے دین سے وفا کرتے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے، سنتے ہیں عطا فرمائے، جزاک